أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم۔ کل کے درس میں آپ نے دو گروہوں کا ذکر سنا تھا، ایک گروہ ایمان والوں کا تھا اور ایک کافروں کا تھا۔ آج کے درس میں اللہ دو سمندروں کا ذکر فرمائیں گے، ایک سمندر نمکین کھارا ہوگا اور ایک میٹھا ہوگا۔ اس کے کیا کیا فائدے ہیں آپ آیت میں دیکھو گے۔ وما يستوي البحران، اور نہیں ہے برابر دو سمندر، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، یہ میٹھا ہے، خوشگوار ہے، سائغ آسانی سے گلے سے نیچے اتر جاتا ہے، شرابه اس کا پینا، وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاج، اور یہ دوسرا سمندر ہے ملح نمکین، اجاج کڑوا، وَمِن كُلٍّ، اور ہر سمندر سے، تَأْكُلُونَ تم کھاتے ہو، لَحْمًا طَرِيًّا تازہ گوشت، وَتَسْتَخْرِجُونَ تم نکالتے ہو، حِلْيَةً موتی، تَلْبَسُونَا تم اس کو پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ، اور آپ دیکھتے ہو کشتیوں کو، فِيهِ اس سمندر کے اندر، مواخرا جو چلتی ہیں ان کو چیر کر، لِتَبْتَغُوا تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ اس کے فضل سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ اللہ رب العزت نے دو سمندروں کی مثال دی اور فرمایا وما یستوی البحران، یہ دو سمندر برابر نہیں ہیں، ایک نمکین ہے، کڑوا ہے، کھارا ہے، دوسرا میٹھا ہے، خوشگوار ہے۔ تو فرمایا جس طرح یہ دو سمندر برابر نہیں ہو سکتے، نمکین، کڑوا اور میٹھا، اسی طرح حق اور باطل برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح توحید اور شرک برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح سنت اور بدعت برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح حق اور باطل برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح یہ برابر نہیں ہے، اس طرح حق اور باطل بھی برابر نہیں ہے۔ پھر فرمایا دیکھو کمال اللہ کا، قدرت اللہ کی، ایک نمکین ہے، کھارا ہے، کڑوا ہے، اور ایک میٹھے، لیکن اللہ نے دونوں کے اندر مچھلیاں رکھی ہیں، لیکن ان مچھلیوں کے گوشت کے اندر ذرہ برابر بھی کڑواہٹ اللہ نے نہیں رکھی۔ پھر اس کے بعد دیکھو ایک پینے کے اندر دشوار ہے، بندہ پی نہیں سکتا، اور ایک کو بندہ آسانی سے پی جاتا ہے۔ ہمارا ایک دوست تھا، پنڈی گیب کے علاقے کا تھا، اس کی شادی پہ ہم چلے گئے، ان کے علاقے کے اندر نمکین پانی تھا جی۔ تو زور کی نماز کے وقت ہم ساتھیوں نے وضو کیا جی، جس کے کپڑوں پر وہ پانی لگا، وہ کپڑے ایسے محسوس ہوتے تھے جس طرح مایا لگ گیا جی، کاٹن بن گیا، داڑھیوں پہ، چہروں کے اوپر ایسے محسوس ہوتا تھا کسی نے شلیش لگا دیے، اتنے سخت ہو گئے تھے۔ یہ کیا جی؟ کھارا پانی تھا۔ قدر ان سے پوچھیں نا جی جن کے پاس پانی نہیں ہے، یا اگر پانی ہے نا جی تو وہ کیا ہے جی؟ نمکین اور کھارا ہے، پینے کے قابل ہی نہیں ہے جی۔ ہم لوگوں کو اللہ نے پانی بے بہا عطا فرمایا، وافر مقدار میں۔ آپ کے علاقے میں چلو پھر کنویں جی، بور کرتے ہو پھر آ جاتا ہے، ہمارے علاقے کے اندر چشمے ہوتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ ایسے ایسے پانی بھی ہیں، اگر آپ کا جانا ہوا وہاں پر، ایسے ایسے پانی بھی ہیں، کچھ پانی ایسے ہیں جو بندے کے گردے کو صاف کر دیتے ہیں، کچھ پانی ایسے ہیں جو بندے کے معدے کو صاف کر دیتے ہیں، کچھ پانی ایسے ہیں جو بندے کو کینسر کی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، شوگر کے لیے بھی شفا ہے۔ میں تو جب بھی واپس آتا ہوں تو مجھے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے اس پانی سے، لیکن جب وہاں پر جاتا ہوں آرام سکون کے ساتھ 3 ٹائم کی روٹی اور کھانا کھاتا ہوں۔ آپ کا پانی ہے لیکن ہے
یہ بھی کیا ہے جی اللہ کی نعمت ہے جو ہمیں اللہ نے ہر وقت عطا فرمائی ہے۔ گرمیوں کے اندر ٹھنڈا پانی ہوتا ہے ہماری مسجد کا، سردیوں کے اندر گرم پانی ہوتا ہے، یہ نعمتیں جی اللہ کی۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور آپ دیکھتے ہو کشتیوں کو فیہ جو اس میں چلتی ہیں، مواخرہ پانی چیرتے ہوئے چلتی ہیں، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم تلاش کرو من فضلی اس کے فضل سے۔ کتنے بڑے بڑے سمندر ہیں جی، اور اس کے اندر چلنے والے جہاز ہیں جی، 4 4 5 5 6 6 7 7 منزلیں جی، ایک جگہ سے سامان لے کر دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک پہ جاتے ہیں۔ تو فرمایا تاکہ کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ یولج اللیلہ داخل کرتے ہے رات کو، فی النہار دن میں، وہ یولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں جی، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھتے ہو آج کل سردیاں ہیں جی، دن چھوٹے ہیں راتیں لمبی ہیں جی، ٹھیک ہے، اور گرمیوں کے اندر دن لمبے، گرمیوں کے اندر دن کیا ہوتے ہیں جی؟ لمبے ہوتے ہیں، راتیں چھوٹیاں ہوتی ہیں جی، رات دن کیسا رات میں چلا جاتا ہے، رات کیسا دن میں آ جاتا ہے۔ یہ کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور تابع بنایا اس نے الشمس سورج کو، والقمر اور چاند کو جی، ٹھیک ہے۔ اللہ نے سورج کو بھی چاند کو بھی کیا کیا جی؟ مسخر کیا جی۔ ہر ایک کے لیے اللہ نے منزل کو مقرر کیا، ہر ایک کے لیے اللہ نے راستہ مقرر کیا۔ نہ اپنے راستے سے دائیں ہو سکتے ہیں، نہ بائیں ہو سکتا ہے جی، نہ ایک پل کے لیے پہلے آ سکتے ہیں، نہ ایک پل دیر سے آ سکتے ہیں جی، نہ اپنی منمانی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے سورج کی بھی پوجا پاٹ کی ہے، چاند کی بھی پوجا پاٹ کی ہے۔ اگر دیکھا جائے سورج اور چاند سے زیادہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ انسان کا دل مانتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے، دل مانتا ہے بیٹھ جاتا ہے، دل مانتا ہے دائیں چلا جاتا ہے، دل مانتا ہے بائیں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ظالموں نے، بدبختوں نے کیا کر دیا جی؟ سورج اور چاند کی بھی پوجا پاٹ کی، ٹھیک ہے، جن کے پاس ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو منزل اللہ نے طے کی ہے، جو وقت اللہ نے طے کیا جی، ٹھیک ہے، اسی وقت کے اوپر، اسی منزل کے اوپر جی، ٹھیک ہے، چلتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی پوجا پاٹ کرنا، کہتے ہیں نا جی عقل ماری جلا تو پھر بندی جی کو موجہ ہی موجہ جی۔ کل یجری، ہر ایک چلتا ہے، لیاجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک۔ ذالکم اللہ، یہ 5 دلیلیں اللہ نے دی ہیں جی، یہ 6 دلیلیں اللہ نے دی ہیں، آخر میں اللہ نے نتیجہ بیان فرمایا۔ ذالکم اللہ، یہ سارے کام کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، ربکم، جو تمہارا پالنہار ہے، لہ الملک، اس اللہ کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے اختیار چلتے ہیں، دنیا میں بھی، آسمانوں میں بھی، زمینوں میں بھی۔ والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو، من دونہ، اس اللہ کے سوا، اس اللہ سے نیچے نیچے، ما یملکون من قطمیر، وہ تو مالک بھی نہیں ہے چھلکے کے۔ یملکون من قطمیر، قطمیر عربی کے اندر اس پردے کو کہتے ہیں جو کھجور کے اندر گٹھلی کے اوپر لپٹا ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ عربی لوگ اگر کسی کو کہتے ہیں نا جی کنگال، تو یوں کہہ دیتے ہیں ما یملکو، وہ نہیں مالک، من قطمیر، کھجور کے اوپر چھلکے کے برابر بھی نہیں، وہ جس طرح سے آپ زمانہ جاتا نا، وہ ککھد بھی مالک نہیں ہے، اس کو تو کچھ ککھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو جی، تمہاری حاجتیں، مشکلیں، دکھ، درد، غیبانہ طور پر ان کو پکارتے ہو، فرمایا وہ تو کھجور کے اوپر، کھجور کے اندر گٹھلی کے اوپر جو چھلک ہوتا ہے سفید سا نا جی، اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ اب دیکھو اس چھلکے کا فائدہ بھی اللہ نے رکھا ہے، اللہ نے فائدہ یہ رکھا ہے تاکہ کھجور کی مٹھاس گٹھلی میں نہ چلی جائے، اور گٹھلی کی کڑواہٹ کھجور میں نہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ صرف اور صرف اس کا یہ فائدہ ہے جی، ٹھیک ہے۔ کھانے کے قابل بھی نہیں ہے، اس کو کوئی کھاتا بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے رمضان کے اندر غور کیا ہو یا عام دنوں کے اندر آپ نے کھایا ہو، کھجور کھا لیتے ہو اور چھلکے کیسے پھینک دیتے ہو۔ فرمایا جن کو تم پکارتے ہو نا جی، وہ تو اس چیز کے بھی مالک نہیں ہے۔ اللہ نے بہترین مثال دی ہے، کمال کی مثال دی ہے، اور پھر حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ نے اس کی بہترین مثال دی ہے۔ فرمایا آپ یوں سمجھو، قبر کو آپ کھجور سمجھو جی، کھجور سمجھو، اور قبر کے اندر پڑے مردے کو آپ گٹھلی سمجھو، اور مردے کے اوپر لپٹے کفن کو آپ کیا سمجھو جی؟ وہ قطمیر، چھلکا سمجھو۔ فرمایا مردہ اپنے کفن کا بھی مالک نہیں ہے، وہ تمہاری مشکلیں کدھر دور کرے گا جی۔ اسی میں نے مان کے اس کو پتر بھی منگ دیا، تیاں بھی منگ دیا، مشکلیں بھی دور کرا دیا جی، ٹھیک ہے، بیڑیاں بھی پار کرا دیا جی،
اللہ فرماتے ہیں وہ تو کیا ہے جی اپنے کفن کے بھی مالک نہیں ہے۔ ان تدعوہم اگر تم پکارو ان کو لا یسمعوا دعاءکم وہ نہیں سنتے تمہاری پکار کو، اولا اگر تم ان کو پکارو نا پہلے تو وہ تمہاری پکار ہی نہیں سنتے جی، ٹھیک ہے، تسی وہاں کے کڑیاں منگو یا پتر منگو انہوں کو پتہ شتہ کچھ ککھ بھی نہیں ہے۔ وَلَوْ سَمِعُوا اگر بالفرض پہلے تو وہ سنتے ہی نہیں ہے، دوسرا یہ اگر سن بھی لیں مستجابوا لکم وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے جی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت والے دن یکفرون بشرککم وہ انکار کریں گے تمہارے شریک ٹھہرانے کا جی، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کے اندر دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ یہ کافروں کی یہ والی پکار ان کو جا کر بزرگوں کو پکارنا فرمایا یہ گمراہی کے اندر اضافہ کرتی ہے، ہدایت نہیں دیتی جی۔ فرمایا پہلے تو تمہارے مردے سنتے نہیں، اگر سن بھی لیں جی بالفرض اگر سن بھی لیں تو وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ جو لوگ عرب میں رہ کر آئے ہیں نا، عرب میں ان لوگوں نے وہاں پر قبریں دیکھی ہوں گی، ٹھیک ہے، ایک بالشت ہوتی ہے اور وہ بھی کیا جی بٹی ہوتی ہے، پھر بھی وہ تقریباً یہ 10 20 30 سالوں کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کی جگہ پہ نیا مردہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل کو کیا ہوتا ہے جی زندگی بھی زمینہ دا قبضہ، مرنا تو بعد بھی زمینہ دا قبضہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ دعا بندہ آوا نہ مجا جی، پھر مرنا تو بعد پھر اس کے جڑے رشتہ دار کے ہونے نال جالا بھی بندے جی، ٹھیک ہے، کہ ادھر ادھر کوئی اور چیز آ کر اس کو پٹ نہ کھڑے۔ یا کمال کے لوگ ہیں جی بھائی، جو شریعت نے آپ کو کہا ہے کہ بھئی ایک بالشت اونچی ہونی چاہیے قبر جی، ٹھیک ہے، ہاں اگر ایسی جگہ ایسا علاقہ ہے جہاں سے مٹی ارد گرد ہو جاتی ہے تو پھر آپ وہاں پر دائیں بائیں بلاک رکھ لو جی، کچی اینٹیں رکھ لو جی۔ تو ہم لوگوں نے کیا کیا جی پلستر کیا ہوا جی، بعضوں نے تو اوپر چپس لگائے ہوتے ہیں جی، ماربل ٹیل لگائی ہوئی ہے تاکہ باہر نہ آئے جی، ٹھیک ہے۔ وَيَوْمَ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ اور نہیں خبر دے گا آپ کو کوئی بھی مثل خبیر اللہ خبیر کی طرح جی، ٹھیک ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں فرمایا آپ کو کوئی اور بتائے گا بھی نہیں اس بارے میں جی، ٹھیک ہے، جس طرح تمہارا رب تمہیں بتاتا ہے نا اس طرح تمہیں کوئی اور نہیں بتائے گا، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ اس سے ایک مسئلہ ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ جو بندہ اس نظریے سے کسی کو پکارتا ہے کہ وہ غیبانہ حاجات کے اندر میری پکار کو سنتا ہے تو وہ بندہ کیا ہے جی مشرک ہے، چاہے وہ قبر کے پاس سے پکارے تب بھی مشرک ہے اور دور سے پکارے تب بھی مشرک ہے۔ یہاں پہ بیٹھ کر یوں کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی اغثنی میری مدد کر، وہ بندہ کٹر مشرک ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بندہ قبر پہ جا کر شیخ عبد القادر کی جیلانی پہ قبر پہ جا کر مانگے پکارے تو تب بھی کیا ہے جی پکا مشرک ہے۔ کئی سال پہلے عراق کے اوپر 29 ممالکوں نے حملہ کیا جی، اس میں ہمارا شہزادہ ملک پاکستان بھی تھا نا، الٹے کاموں میں یہ فرسٹ ہوتا ہے، تو اس نے بھی وہاں پر بمباری کی۔ تو اس وقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی عراق کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی قبر بھی کیا ہو گئی جی متاثر ہوئی، مزار کیا ہوا جی تھوڑا سا شہید ہوا جی، ٹھیک ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا جی، ٹھیک ہے۔ وہاں پر شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے مزار کو نہیں بچایا، یہ پاکستان بچا کے اسوں کو بچانا ہے جی، ٹھیک ہے، اسوں کو تیاں پتر دینا ہے، خدا دے بندے ہر ایک کی مشکل کو دور کرنے والا، بچے بچیاں دینے والا، ہر ایک کے دکھوں کو سننے والا صرف اور صرف کون ہے جی اللہ ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور تبلیغ والے نہیں آتے اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، تیاں پتر دینا اللہ ہی ہے، لیکن جس نے تبلیغ تو باہر نکل کے سیانے ہیں نا گھر والی بیمار ہو جاؤ وہ فلانے بزرگوں کو بھی دعا کرا لینا، فلانے کو بھی دم کرا لینا، فلانے کو بھی درود کیا، فلانے مزار تے بھی جو نہیں، ٹھیک ہے، کچھ کک نہیں ہوتا جی، ٹھیک ہے۔ جس بندے کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے نا پھر وہ بندہ در در پہ جاتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔